یا لطیفو فقیر بھی پڑھ لے تو اگلے دن کروڑپتی بن جائے گا۔ 71 بار پڑھو، شام تک کروڑوں مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام یا لطیفو کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایسا با کمال وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ رب کا ایسا نام ہے جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، شام تک آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ رات کو پڑھ لیں تو صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھیں، میری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، صبح جیسے ہی اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ پر اتنا آسان وظیفہ جو کہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، یا لطیفوں کا پڑھ لیجئے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا، اگر 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 400 کروڑ دیں گے۔ یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو ایسی مجرب کتاب سے بتانے لگی ہوں جو کہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے۔ جس کسی کو بتایا، آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، میری بات پر آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ خود اس وظیفہ کو پڑھیں گے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ 5 منٹ کا تو یہ پورا عمل ہے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کے اس عمل سے فقیر بھی کروڑپتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اس وظیفہ کی ذمہ داری لیتی ہوں کیونکہ اس وظیفے کو میں نے کئی سینکڑوں بے شمار لوگوں کو بتایا۔ میرے ایسے بہن بھائی جو دکھ، تکلیف، بیماریوں میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کئی لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، مفلسی ہوتی تھی، لاچاری ہوتی تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے ایسے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں نہیں دے سکتے، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں۔ لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتی ہوں، ان کو میں ہمیشہ وضاحت بتاتی رہتی ہوں کہ آج کا وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ صبح اٹھتے ہی یہ عمل کر لیجئے تاکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، سونے دن کے ساتھ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے۔ اس وظیفے کو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ وظیفہ کسی پر بے فائدہ گزرا ہو۔ ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کئی لوگوں کے پیغام آئے، شکریہ ادا کرتے ہیں، میری زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آ گیا۔ یہ وظیفہ ایک تو میں نے لوگوں کو بتایا اور بے شمار کو فائدہ ہوا۔ اس وظیفے کو میں نے خود بھی پڑھا اور کئی دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ بتایا، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی ایسا بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری فلاں حاجت پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں ملا۔ لوگوں کی ایسی مرادیں، ایسی حاجتیں پوری ہو گئیں جو بہت عرصے سے ادھوری تھیں۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے، جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تھا، 3 دن میں اس کو اپنا ذاتی مکان مل گیا۔ 3 دن کے اندر الجھے ہوئے کام، بگڑے ہوئے کام سنور گئے۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو ایک دن پڑھنا ہے، اگر آپ کو فائدہ ہو پھر دوسرے دن بھی پڑھنا۔ ایک ہی دن میں بگڑے کام آپ کے سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، چاہے آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، آپ کو مہنگی گاڑی چاہیے جو کہ آپ لوگ کہیں خوابوں میں دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی گاڑی ہے، چاہے اس کی لاکھوں کروڑوں میں مالیت ہو، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے جو کچھ آپ کو مانگنا ہو مانگ لینا۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، پوری دنیا جہاں کی دولت بھی، شہرت بھی مانگ لو تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو وظیفہ کی طرف لے چلتے ہیں۔
اب عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ اطمینان سے سکون سے سو جائیں، صبح آپ لوگ جیسے ہی اٹھیں، جیسے ہی آنکھ کھلے تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آپ بھی رحمان و کریم رب کے رحمتوں برکتوں خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یا لطیفوں کا یہ وظیفہ کیجیے۔ آپ نے گھر کے کسی بھی خاموش کونے میں بیٹھ جانا ہے، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں۔ خاموشی ہوتی ہے یا جب بھی آپ اٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے، آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ پورا عمل سمجھنا، آخر تک ویڈیو کو دیکھنا۔ اگر فضیلت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 2 سے 5 منٹ کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ ایک ایک بات کو جو میں آپ کو بتاؤں یہ سمجھنی ضروری ہے۔ سمجھو گے تو دوبارہ پوری ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی، کیونکہ جو سکپ کرتے ہوئے کاٹتے ہوئے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر وظائف کو سمجھ نہیں پاتے، وظائف کا اثر بھی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، کب دعا کرنی ہے، کیسے نیت کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو، اپنی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو 2-4 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ اس طریقے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ ایسا آسان عمل ہے جو بہن بھائی بھی ان پڑھ ہیں، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اس نسبت سے جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل کی فضیلت اور مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا ہے۔ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس کے فرشتے اہل ایمان بھی پابند فرما دیا کہ سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیے۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود پاک پڑھا کرو، تم بھی ان پر خوب سلام اور درود بھیجا کرو۔ اللہ والو، درود پاک کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا نذینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا اور انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، اور شاخ مروارید کی، تنہ سونے کا، پتے زبرجد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ کو آسان لگے۔ اس کے بعد آپ
پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رشیدو، یا رشیدو۔ رب کعبہ کا ایک نام یا رشیدو، یا رشیدو 11 مرتبہ اس وظیفے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا طریقہ ہے، یہ بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں دیں گے۔ اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ غیبی دولت کا جو عمل ہے، آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ پر 11 مرتبہ یا رشیدوں کو پڑھ لیا۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یا لطیفو، تو یہ رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یا لطیفو پڑھنے والے پر رب کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے۔ گھر کے حالات تنگ دستی سے، فقیری سے، غربت سے امیری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یا لطیفو کو 71 بار پڑھنا ہے۔ 71 بار سن کر یہ نہ سمجھنا کہ وظیفہ بہت لمبا ہے۔ یا لطیفو 71 بار پڑھنے والا ایک دن کے اندر اگر کروڑوں کا قرض بھی ہے تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ قرض کیسے اترے گا۔ جب آپ مایوسی میں چلے جائیں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو تو 11 بار یا رشیدو پڑھنے کے بعد یا لطیفو کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، دکان دفتر کاروبار میں پڑھ لو، لیکن 71 بار پڑھتے ہی آخر میں پھر وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر جو مانگو گے، آپ کی ہر حاجت ہر مقصد کی گارنٹی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرا رب اپنے ناموں کے طفیل، اپنے ناموں کی فضیلت سے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔